جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہمارے رجوع اللہ کے سیشن میں انشاءاللہ ہم جس صورت کو پڑھیں گے وہ ہے سورہ زمر، اور اس صورت کے ہم سارے صورت کو ہم نہیں انشاءاللہ کریں گے کور، ہم اس کی ایک آیت کو آج پڑھیں گے۔ اور ایک آیت کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے بہت دنوں سے ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور جس طرح ہم اس کو سیشنز کو لے کے چل رہے ہیں تو دلوں پہ ایک انسان کے بوجھ آتا ہے، ایک پریشانی آتی ہے کہ یا اللہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں، اتنی زندگی ہماری گناہوں میں گزر گئی، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو ہوپ لیس نہیں چھوڑ سکتا اور وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو قرآن کی آیت آپ کے لیے آج ہم نے چنی ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ آیت نمبر 53 ہے سورہ زمر کی۔ قل یا عبادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ الذین، وہ بندے، اسرفو، جنہوں نے اسراف کیا، اسراف بمانے زیادتی کی، ایکسیس، انتہائی کثرت کی، علی انفسہم، اپنی جانوں پر۔ کس چیز کی کثرت؟ گناہوں کی کثرت کی، جنہوں نے کثرت سے گناہ کیے ہیں جن لوگوں نے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت کو سے مایوس نہ ہو جاؤ، یعنی گناہ چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھیے اسلام نہ لانا یا اسلام لا کر کوئی نیک عمل نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور آپ دیکھیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے اور کتنا وہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ میرے بندے پلٹیں اور میں ان کو معاف کر دوں۔ گناہوں کو یاد رکھیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معاف کر نہیں سکتا، لہٰذا کسی بھی بندے کو اگر توبہ کرنی ہے تو سب سے پہلے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور پھر اللہ سے توبہ کی توفیق مانگے کہ اللہ میرے گناہ ہے، مجھے اس طرح کی توبہ کروا جو تجھے راضی کر دے۔ اور یاد رکھیے ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جیسا کہ یہ آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایکسیس گناہوں کا، کتنی کی ہے کثرت ہے گناہوں کی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، کیونکہ نا امید تو وہی ہو سکتا ہے جو مومن نہیں ہوتا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کا جود و کرم، سخاوت دیکھو، لوگوں نے اس کے دوستوں کو قتل کیا اور وہ انہیں توبہ اور مغفرت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہ کن کو دعوت دی جا رہی تھی؟ یہ کن لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگز اور پلاٹنگز کرتے تھے، جو دین کے اندر آ کے مکی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو تکلیف دیتے تھے، اور کیسے کیسے مومنین کو تکلیف، کیسے ایمان کے پہاڑ تھے وہ لوگ جن کو وہ تکلیف دیتے تھے، اور اللہ ان کو توبہ کی دعوت دے رہا اور کہہ رہا ہے میرے بندو بہت گناہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی دعوت دی ہے توبہ کی جنہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، جنہوں نے کہا عزیر ابن اللہ ہے، اور جنہوں نے نعوذ باللہ کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ کے ہاتھ بندے ہیں، اللہ تین کا تیسرا ہے۔ اور اللہ نے تو اس کو بھی توبہ کی دعوت دی تھی جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون کیسے دی تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا نرمی کی بات کرنا جا کے ان سے۔ تو جو شخص بھی اللہ کے بندوں کو یاد رکھیے توبہ سے مایوس کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ توبہ دراصل ہے کیا۔ اب ہم نے یہ آیت پڑھ لی، اتنی خوبصورت آیت ہے، ایسی ہوپ فل آیت ہے قرآن کی۔ پہلی تو بات ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے انسان ایکسٹریمزم کا شکار نہ ہو، یا تو بالکل ہی ریلیکس ہو جائے کہ اچھا اللہ نے کہا جتنے مرضی گناہ کر لو میں بخش دوں گا۔ اللہ کب بخشے گا؟ جب ہم اپنے گناہ پہ نادم ہو کے اس گناہ کو چھوڑیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ جو ہمارے سیشن کا نام ہے نا رجوع اللہ، رجوع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا مدبر ہے۔ مگر ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں، ہماری اتنی ایسی ہماری مصروفیات ہیں
کہ ہم اکثر و بیشتر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو محو کیے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کوئی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، ایک تو انسان یہ نہ کرے کہ اچھا اس آیت کو پڑھ کے کہے کہ اب تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، میں جو کروں اس کے بعد میں توبہ کر لوں۔ دوسری چیز یہ کہ انسان اتنی توبہ، اتنا روئے کہ وہ کسی اور عمل کے قابل ہی نہ رہے۔ شیطان اس رستے سے بھی آتا ہے کہ نہیں تمہاری ابھی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی، مزید کرو، تمہارے عمل کا کیا فائدہ، تمہارا عمل تو قبول ہی نہیں ہونا۔ تو یہ تمام رستے، یہ تمام ذرائع شیطان کے بتائے ہوئے ذرائع ہیں۔ تو ایک انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو ہی اس کو پتہ چلے کہ اس سے گناہ ہوا، جو ہی گلٹ آئے، اس کو پتہ ہو کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ دیر اینڈ دین توبہ کرے، دیر اینڈ دین۔ دیکھیے جب سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں نا، ہم مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ ہماری یہ جو دنیا ہے، نہ تو یہی ہمارا وطن ہے، نہ یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ایک پل ہے، ایک گزرگاہ ہے، جدھر سے ہم آئے ہیں، ایک طرف سے آئے ہیں، دوسری طرف سے نکل جائیں گے، اور یہ سفر آخر پہ موت پہ ختم ہو جائے گا۔ تو جس نے اس سفر میں یاد رکھی، اچھا انداز اختیار کیا، اس کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا بدلہ ملے گا۔ اور جس نے اپنے سفر میں نافرمانی کی اور نافرمانی کے بعد توبہ نہیں کی، جو بھی نافرمانی کی، خواہ وہ بڑا سے بڑی نافرمانی شرک ہے یا چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی ہے، توبہ نہیں کی، تو وہ اس کا عذاب بھگتے گا، وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور سب سے خوش نصیب جانتے ہیں کون ہے؟ جس نے آج اس سفر کی تیاری کی۔ اور سفر میں اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دنیا کے سفروں میں تو آپ اپنے کپڑے رکھتے ہیں، جوتے رکھتے ہیں، اپنی میک اپ رکھتے ہیں، لیکن اس سفر جو آخرت کے سفر کی تیاری ہے، اس کے لیے تقویٰ چاہیے، نیک عمل چاہیے۔ اور بد نصیب ہے وہ انسان جس کو ایک اچھی لمبی عمر ملی اور اس نے اپنی عمر کو غفلت میں، نافرمانی میں ضائع کیا۔ تو اس کا پھر اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا کیسا ہوگا؟ نافرمانوں والا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی عمر کو نافرمانی میں ضائع کیا۔ ہم نے پڑھا تھا نا، قیامت کے دن نافرمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو ایسے شخص کا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا گناہ گاروں جیسا ہوگا، مجرموں جیسا ہوگا۔ اور لازمی بات ہے، جو بندہ اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اس سے ضرور ایسے کام ہوں گے جو کچھ اچھے ہوں گے، قابل تعریف ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، انسان معصوم نہیں ہے، غلطی کرتا ہے، بھولتا ہے، غفلت میں پڑتا ہے، تو اس سے وہ بھی کام ہوں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے۔ تو جب کہ نافرمانیاں بندے پر اللہ کی ناراضگی اور اس کی سزا کو واقع کرنے کا اگر باعث ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو غلطی کے بعد ہوپلیس نہیں چھوڑا، ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ توبہ۔ پھر اس کا احسان جتایا، کیونکہ وہ احسان کے قابل ہے وہ نعمت۔ اور پھر اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا اپنے بندوں کے لیے۔ دیکھیے، سوچیں اگر ہم کوئی گناہ کریں اور ہمارے پاس اس گناہ سے پلٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، تو ہم کہاں جاتے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کی توبہ قبول کرتا ہے، انعام فرماتا ہے جو سچی توبہ کرے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہم تو بہت سختی میں پڑ جاتے، ہم تو مایوسی میں ہوتے، اور پھر ساری کی ساری جو امید کی چیزیں ہیں کہ اللہ عفو درگزر کرے گا، اللہ ہم سے قیامت کے دن نرمی کرے گا، وہ ساری چیزیں کٹ جاتی۔ اور اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً 100 بار اپنا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ نے اپنا پہلا تعارف کیا کروایا، ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلا تعارف قرآن جس سے شروع کرتے ہیں، ہم ہر سورت کا آغاز اس سے کرتے ہیں، بسم اللہ۔ کون ہے بسم اللہ؟ نام اللہ کے ساتھ، الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے 100 مرتبہ اپنا یہ وصف بیان کیا کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ نے یہ احسان جتایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے، اللہ تو چاہتا ہے، مگر لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا، اور راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح وقال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا رحمت اور فضل نہ ہوتا تم پر تو، اور نہ ہوتی، اور یقیناً یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے خود اپنا تعارف ایک اور کروایا سورہ نجم میں، اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، تیرا رب تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے، توبہ کا دروازہ میرا اور آپ کا منتظر ہے۔
ہر بندے کے لیے ہر وقت 24/7 کھلا ہے. سب اللہ کے بندے ہیں، وہ نیک ہیں، وہ بد ہیں، وہ کالے ہیں، وہ گورے ہیں، وہ امیر ہیں، وہ غریب ہیں. حسن بصری کی وہ سٹیٹمنٹ یاد کر لیں کہ لوگوں نے اللہ کے دوستوں کو قتل کیا. حضرت سمیہ کو ذہن میں لائیے، عمار بن یاسر کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، ان کے شوہر شہید کر دیے گئے صرف یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ایک. لیکن یہاں پر مکہ میں تمام لوگوں کو یا عبادی کہہ کے اللہ مخاطب کر رہے ہیں، میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا میری رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی کوئی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے. ساری مخلوق میں انسان جو ہیں سارے اس کے بندے ہیں. تو توبہ کا دروازہ میرا اور آپ کا انتظار کرتا ہے، ہر لمحے کرتا ہے. تو اب ہم جب اس دروازے کو کھٹکائیں یا اس دروازے پہ چلنا شروع کریں تو اس دروازے پہ کے اندر جانے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے رب سے مدد اور توفیق مانگیں. پھر سب سے پہلے مدد اور توفیق کے بعد اپنے نفس سے جہاد کریں. اپنے نفس سے کیسے جہاد ہوگی؟ کہ اپنے رب کی اطاعت پہ خود کو روک لیں. اللہ سے رجوع کریں تو اس طرح رجوع کریں جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے، اطاعت کے ساتھ. پھر توبہ کر لی جب، اور پھر اگر ہم دوبارہ گناہ کی طرف لوٹے تو پھر اب کیا کریں؟ پھر ہوپلیس ہو جائیں کہ میں نے گناہ کیا، میں نے پھر توبہ کر لی، اب پھر میں نے گناہ کر لیا، میں پھر توبہ کروں، مجھے شرم آتی ہے. نہیں، شرمانا نہیں ہے. دوبارہ توبہ کریں، نئے سرے سے توبہ کریں، فریش توبہ کریں. کتنی مرتبہ گناہ ہو جائے اتنی مرتبہ توبہ کریں. ایک دفعہ ٹوٹی پھر کریں، اللہ سے نہیں شرمائیں. کیوں میں نے یہ بات کیوں کی کہ آپ بار بار کہیں؟ کیونکہ اللہ ہی فرماتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک وہ اوابین کے لیے غفور ہے. اوابین جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ بار بار رجوع کرنے والے، بار بار پلٹنے والے. ادھر غلطی ہوئی پھر آ کے معافی مانگی، ادھر غلطی ہوئی پھر آ کے معافی مانگی. اس اواب کو سمجھنے کے لیے نا آپ کوئی چھوٹا بچہ ذہن میں لے آئیں جو کوئی بار بار نوٹی ہو جاتا ہے، بار بار شرارتیں کرتا ہے، لیکن جب کسی چیز سے سہمتا ہے، جب اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، جب اس کو نیند آتی ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے، جب اس کو خوشی ملتی ہے، وہ فوراً ماں کی گود میں آ جاتا ہے. بار بار رجوع، بار بار دوڑنا اللہ کی طرف. اللہ کو بے حد پسند ہے اور اللہ ایسے بندوں کو معاف کرتے ہیں. بار بار غلطی ہوئی، بار بار نادم ہوئے، بار بار لوٹیں، اللہ کے آگے لوٹیں اور اللہ کے پاس لوٹنے سے نہ شرمائیں. کیوں نہ شرمائیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اسراف کر دیا علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کو کسی سے نعوذ باللہ ڈکٹیشن تھوڑی لینی ہے، وہ تو بہت رحیم اور غفور اور بڑی ذات ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اب یہ کرنے کا کام ہے کہ آ جاؤ، موجود ہو جاؤ فرما بردار بن کے، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور جھک جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، پلٹو اور سرنڈر کر دو. اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جب تمہاری مدد ہی نہ کی جائے، ایسا عذاب آئے جب کوئی مدد نہ ہو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم غلطیاں کرو حتیٰ کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. دیکھیے اللہ نے یہ آیت اتار کرنا انسانوں کا بوجھ اتار دیا، مگر اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی آج ہم مسلمان بعض اوقات ہوپلیس رہتے ہیں، سوسائڈس تک پہنچ جاتے ہیں. کیوں آج ینگ جنریشنز میں اتنا سوسائڈ اٹیمپٹ ہو گئی ہے؟ کیوں اتنی زیادہ سوسائڈ کی طرف وہ چلے گئے ہیں؟ کیونکہ ہوپ نہیں ہے. گناہ کرتے ہیں، پھر گناہوں میں کی مشکل سے نکالنے والا کوئی ان کو نہیں ملتا، کیونکہ نہ پیرنٹس جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، نہ بچے جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، نہ ایسے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے، نہ ایسا ماحول ہم پسند کرتے ہیں اس میں اٹھنا بیٹھنا. تو پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کی رہنمائی کی ایک ایک چیز قرآن میں رکھ دی. اب انسان کھول کے نہ پڑھے تو کس کا کیا قصور ہے اس میں؟ اللہ نے اپنے بندوں کا دیکھیے کرائٹیریا کیا رکھا کہ کوئی اس حال میں مرے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. تو اللہ سے بخشش کی امید رکھے وہ ایسا شخص پھر. تو یہ دیکھیے ہم کہاں ہیں؟ توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے،
پھر کہاں ہیں اللہ سے لوٹنے والے، کہاں ہیں اللہ سے ڈرنے والے، کہاں ہیں رکوع کرنے والے، کہاں ہیں سجدہ کرنے والے؟ اب دیکھیے یہ تمام چیزیں، توبہ کرنا، نادم ہونا، واپس لوٹنا، ڈرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ تمام بخشش کے ذرائع ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان پر اللہ کی توجہ مبذول کراتی ہے انسان کی طرف۔ انسان رکوع اور سجود کی کثرت کے ساتھ اللہ کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ انسان رونے سے، اپنے گناہوں کی معافی سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ انسان ندامت سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم سب چاہتے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم جانتے نہیں۔ پھر توبہ واجب ہے۔ توبہ ہے کیا؟ دراصل توبہ تو رجوع اللہ ہے۔ یہ ایسی چیز سے رجوع کرنا جسے اللہ پسند کرتا ہے، ایسی چیز کو چھوڑ دینا جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، یہی رجوع ہے۔ رجوع کا میں نے آپ کو بتایا نا مطلب پلٹنا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ سے شرم کرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نافرمانیوں سے لوٹ جاتا ہے نا، تو وہی توبہ کرنے والا ہے۔ اور توبہ ہر مسلمان پر کتاب اور سنت کے اجماع کے دلائل سے فرض عین ہے، فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تم سب مل کے توبہ کرو مومنو۔ کیوں کرو؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی توبہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ تو ان دونوں آیتوں میں مومنوں کے لیے توبہ کا واضح حکم ہے، جو یہ دلیل ہے کہ توبہ فرض ہے۔ اور وہ چیز جو توبہ کے واجب ہونے پہ مزید دلالت کرتی ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ اکبر، جس نے توبہ نہیں کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ حق نہ دینا۔ اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا، توبہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو، بے شک میں اس کی طرف ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا، جن کے ساتھ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے، وہ 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ ہر بندے کے لیے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ پہلوں اور پچھلوں پر واجب ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مجھ پر، آپ پر رحمت ہے کہ اس نے ہمیں توبہ جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اور کیوں کی ہے؟ تاکہ وہ ہم سے درگزر کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری برائیوں کو مٹا دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح جیسے قرآن میں فرمایا نا لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے، یعنی جو قربانی کے جانور ہم کرتے ہیں، نہ ان کے خون، لیکن تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانے والا ہے، ہماری اطاعت اور ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے۔ اس کو نہیں ضرورت میرے بندے کتنی کتنی ٹوکریاں بھر کے بھیج رہے ہیں اعمال کی، ایک عمل جو اس کو راضی کرنے کے لیے، ایک وہ آنسو جو اپنے گناہ پر نادم ہو کے اس کی اطاعت کی شوق میں نکل جائے گا نا، وہ بھی اللہ کو خوش کرے گا۔ ہمیں توبہ میں سب سے پہلے جلدی کرنی ہے، پھر ہر روز نئی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہ سے رجوع کر کے توبہ کرنی ہے، کیونکہ روز کے اعمال بھی فرق ہوتے ہیں نا، روز ہم کچھ نہ کچھ نئی کمائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ابھی آج اسی وقت ہم سب توبہ کریں، کیونکہ توبہ کو ٹالنا جو ہے نا یہ ایک اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ جو توبہ پھر اگین وہ توبہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی ٹالتا ہے کہ کل کروں گا کل کر لوں گا، تو دیکھیے کیا پتہ اس سے کل تک وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، پتہ نہیں کل کو اپنی جگہ سے اٹھ بھی سکے گا کہ نہیں، کل تک زبان بھی حرکت کے قابل رہتی ہے کہ نہیں۔ موت کا کوئی پتہ تھوڑی ہے، کوئی لمحہ تھوڑی ہے اس کا متعین، اچانک بغیر اسباب کے، بغیر ابتدائی علامات کے آ جاتی ہے۔ اور ہم نے کتنے ہی ایسے آپ نے اپنی زندگیوں میں لوگ دیکھے ہوں گے جو اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے مر گئے، کچھ سوتے میں فوت ہو گئے، کچھ حادثات میں اچانک ختم ہو گئے، سڈن ڈیتھس جو ہوتی ہیں۔ تو ان کو کیا موقع ملتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے توبہ کا موقع تو ختم ہو گیا، پھر موت ایسی جب فرشتہ نظر آ گیا پھر تو توبہ کے موقع نہیں ملے گا۔ اور آج کے حالات دیکھیے، ہر طرف موت ناچ رہی ہے، ہر طرف وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف خوف ہے،
تو کیا ایسی حالت میں کیسے کوئی مومن ریلیکس ہو کے اپنی نارمل روٹین کی زندگی اور بے پرواہ ہو کے گزار سکتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس لاک ڈاؤن کو انجوائے کروں، ریسیپیز نئی نئی ٹرائی کر کے، ٹیلی ویژن کے ڈرامے کون سے دیکھوں، میں نیٹ فلکس کتنا ڈاؤن لوڈ کروں. میں کچھ دنوں پہلے نیوز میں سن رہی تھی کہ جہاں پہ اس لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بزنسز کا، وہاں پہ کچھ بزنسز ایسے ہیں جو کہ ایک دم راتوں رات بہت فلرش کر گئے، اور ان میں نیٹ فلکس اور وہ ڈزنی کا کوئی نیا چینل ہے وہ سر فہرست تھے. اللہ اکبر! کیا مطلب ہے اس بات کا کہ یہ تو وقت توبہ کا تقاضا کرتا ہے. یہ وقت اس چیز کا تقاضا تھوڑی کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور ریلیکس کرے اور انسان اس طرح سے ہو جائے کہ وہ کسی اور کام کے قابل نہ رہے، وہ صرف اور صرف انجوائے کرے لاک ڈاؤن کو، وہ سوئے، وہ اٹھے، وہ موویز دیکھے، وہ کھائے اور پیے اور سو جائے. یہ تو جانوروں کی سی زندگی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے، آج ابھی اسی وقت توبہ کی ضرورت ہے، اور ایسی توبہ توبۃ نصوحہ، خالص توبہ کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے، ساری دنیا سے ٹال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کمائی کرے گا، نہ ہی کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کس زمین پہ اس کو موت آئے گی. تو موت تو کسی وقت بھی آ جائے گی، پھر توبہ کا موقع نہیں ملا تو پھر کب توبہ کریں گے؟ اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف، اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی کتنی ہے، عرضہ السماوات والارض، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. تو یہ توبہ کیا ہے؟ یہ انہی چیزوں کو سپورٹ کرے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہی کیا کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہے کون گناہوں کو معاف کرنے والا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہوں پر جو انہوں نے کیا اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ گناہ کرتے جانا اور اسی میں مشغول رہنا نہیں. ابھی توبہ، اس سے پہلے کہ دل پر ایسی سیاہ تہیں چڑھ جائیں کہ ہم نافرمانوں کے فہرستوں میں اللہ نہ کریں لکھ لیے جائیں. اس سے پہلے توبہ کہ یہ ملک الموت آ جائے اور زبان بند ہو جائے. اس سے پہلے توبہ کہ موت حملہ کرے. اس سے پہلے توبہ کہ کوئی مرض حملہ کرے، کہ ہم کسی قابل نہ رہیں. اور قرآن میں آتا ہے نا کہ جب ان کے پاس ملک الموت آئے گا، جو لوگ توبہ نہیں کرتے یا جو نیک عمل نہیں کرتے یا جو ایمان نہیں لاتے، تو وہ کیا کہے گا، رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج دے. تو اس کو کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں. موت یہ تھوڑی دیکھے گی، موت کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں مجھے مت لے کے جاؤ، ابھی تو میں نے بڑے کام کرنے ہیں مجھے مت لے کے جاؤ، ابھی تو میرے فلاں نیکیاں کرنی ہے مت لے کے جاؤ، ابھی میری نماز کا وقت ہونے والا ہے مجھے مت لے کے جاؤ. وہ تو آئے گا اور وہ لے کے چلا جائے گا. تو ہم سب سے پہلے آج سیکھنے کی بات کیا، توبہ میں جلدی کریں. اب ہم کیوں توبہ کریں؟ میں اتنی دیر سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ توبہ کریں، تو توبہ کی بھی کچھ فائدے ہیں. آپ دیکھیے، آپ اپنی زندگیوں میں اس کو محسوس کریں گے. موت کے بعد تو جو فضائل ہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھیے توبہ ہی حقیقت میں دین اسلام ہے. آپ کا اور میرا ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے، انسان ایمان میں مزید بڑھتا ہے، اس سے انسان بے پرواہ ہو نہیں سکتا. سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ اللہ کی محبت کا حصول ہے. انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، ویحب المتطہرین، کہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو توبہ کی کثرت کر دیں، استغفار کی کثرت کریں. پھر یہ توبہ کیا ہے؟ نجات کا سبب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ سب کے سب توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. پھر اس توبہ کا فائدہ کہ یہ بندے کے اعمال کے قبول کرنے اور گناہوں کو درگزر کرنے کا سبب ہے.
توبہ کے تو اتنے فائدے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. اللہ فرماتا ہے اور وہی ہے جو بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیاں دور کرتا ہے. تو ہم نے کتنے فائدے پڑھ لیے. اللہ کی محبت ملے گی, نجات ملے گی. ہم سب چاہتے ہیں ہم قیامت کے دن بخشے جائیں. ہم نے جب پڑھا ابھی قیامت کے دن کیا ہوگا تو ہم سب سہمے ہیں, ہم سب ڈرے ہیں, لیکن ہم ہوپلیس نہیں ہو سکتے کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ ہماری سانسوں تک کھلا ہے جب تک سانسیں آ رہی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جنت میں داخل ہونے اور نجات کا سبب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا. تو وہ لوگ جو بعد میں آئے ناخلف, انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں, خواہشات کے پیچھے لگ گئے, ان قریب گمراہی کو ملیں گے یہ لوگ. اللہ مگر من تابا, جس نے توبہ کی, وآمنا ایمان لایا, وعمل صالحا نیک عمل کیے, تو ایسے لوگ تو جنتوں میں داخل ہوں گے اور ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو توبہ جنت میں داخلے کا اور نجات کا باعث ہے. پھر توبہ بخشش اور رحمت کا باعث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. جن لوگوں نے برے عمل کیے, اس کے بعد توبہ کر لی, ایمان لائے, اس کے بعد کس کے بعد یعنی توبہ کے بعد, بے شک آپ کا رب ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر توبہ کی اتنی خوبصورت ایک اور فائدہ, یہ گناہوں کے نیکیوں میں بدل جانے کا سبب ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا, اور وہ گناہ کتنے کثیر ہوتے ہیں, تو جتنی توبہ کرتے جائیں گے اتنے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوتے جائیں گے. سورہ فرقان ہم پڑھ چکے ہیں, اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جس نے توبہ کی, ایمان لایا, نیک عمل کیے, تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضمن میں فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. پھر توبہ ہر بھلائی کے حصول کا سبب ہے. ہر طرح کی نیکی, بھلائی دنیاوی ہو اخروی ہو, وہ سب ملتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بس اگر تم توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ نے فرمایا بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. سورۃ توبہ آیت نمبر 3 اور 74 ہے. پھر یہ ایمان کا اور اجر عظیم کا باعث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں جنہوں نے توبہ کی, اصلاح کی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا, تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بڑا اجر دے گا. پھر اور توبہ کے فائدے بڑی ہی خوبصورت آگے آتے ہیں. سورہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. یہ آسمان سے برکات کے نزول اور قوتوں کو بڑھانے کا سبب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری قوم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, یہاں پہ سورہ ہود کی آیت ہے کہ جب نبی نے کہا اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو, پھر اسی کے آگے توبہ کرو, اور جب تم یہ کام کرو گے معافی اور توبہ, وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا جو تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا. بس تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. یعنی توبہ دنیا کو بڑھانے کا بھی فائدہ دیتی ہے. انسان اگر آپ دنیا کے کسی معاملے میں پریشان ہیں, دنیا کے کسی کام آپ کے اٹکے ہوئے ہیں جو نہیں حل ہو پا رہے, اس میں بھی بیٹھیں, توبہ کریں, استغفار کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اس سیشن کے بعد توبہ استغفار کے کارڈز اور PDF شیئر کریں گے. دعائیں ہم آپ سے اسی پیج پہ شیئر کریں گے کہ آپ کون سے استغفار کے وہ دعائیں ہیں جو ہم مانگ سکتے ہیں. پھر توبہ کے فضائل میں یہ بھی ہے, بہت ہی خوبصورت فضیلت ہے توبہ کی, کہ یہ فرشتوں کی دعاؤں کا باعث ہے. یعنی توبہ کرنے والوں کو فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں. سورہ غافر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش, اللہ کے وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے مقرب ترین فرشتے, اور ایسا بڑا وجود ہے ان کا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی کان کی لو سے لے کے ان کے کندھوں تک کی مسافت 70,000 سال ہے. کیا ان کا وجود ہوگا؟ اتنے بڑے فرشتے, اللہ کے مقرب ترین فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے, the closest one.
الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے کیا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو وسیع ہے، تو چھایا ہوا ہے، تیرا اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ چھایا ہوا ہے، تیری رحمت اور علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، لہٰذا کیا کر، فاغفر للذین تابوا، اللہ بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، جو تیرے رستے کی پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے بڑا فائدہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے توبہ کا، کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ بندہ تیرا توبہ کر رہا ہے، اس کو بخش دے، اللہ اس کو سیدھے راستے پر رکھ، اللہ اس کو آگ سے بچا لے۔ اللہ نے کتنے فائدے دیے توبہ کے، پھر کہاں ہیں توبہ کرنے والے؟ ہم کہاں ہیں اللہ سے رجوع کرنے والے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری سائٹ پہ ہے، نیگلیجنس ہماری سائٹ پہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو ہاتھ کھلے ہیں، صبح شام عطا کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیے کہ مقرب ترین فرشتے حاملین عرش توبہ کرنے والوں کی توبہ کی قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تیرے یہ بندے توبہ کر رہے ہیں، تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اور پھر اس توبہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ ایسی اطاعت ہے، توبہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے توبہ کریں۔ اور پھر ایسی یہ ایک فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے توبہ کرنے والوں پر۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے جس وقت وہ توبہ کرتا ہے تمہارے اس شخص کی نسبتاً زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری پر ہو، تو وہ سواری اس سے بھاگ نکلی جبکہ اس پر اس کا کھانا اور پانی تھا، وہ اس سے مایوس ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بڑے صحرا میں کسی کی سواری گم جائے جس پہ اس کا کھانا پانی ہو، اس کا دوسرا مطلب موت ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک درخت کے پاس آیا، اس کے سائے میں لیٹ گیا، اپنی سواری سے مایوس ہو چکا تھا، تو وہ اسی حالت میں دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، تو اس نے اس کو تھام لیا، اس کی لگام پکڑ لی اور خوشی کی شدت میں کہا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی اس کی خوشی کی شدت سے اس سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ توبہ تو دل کا نور ہے، دل کو چمکانے کا سبب ہے۔ ہم جب غلطی کرتے ہیں نا، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کسی کے حق میں کمی کرتے ہیں، تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ پھر وہ نقطہ اگر ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے، اس کو صاف نہیں کرتے، وہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، گناہ کرتے جاتے ہیں، پھیلتا جاتا ہے۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ آپ نے اگر کوئی ٹیبل صاف کرنا ہے، ٹیبل گندی ہے اور اس پر آپ گندا کپڑا لا کے پھیرنا شروع کر دیں گے تو کیا میز صاف ہوگی؟ وہ مزید گندی ہوتی جائے گی۔ اس کو چمکانے کے لیے آپ کو چمکدار صاف کپڑا اور صاف پانی لانا ہوگا صفائی کے لیے۔ تو پھر دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتے ہیں، دلوں پہ بھی نقطے آ جاتے ہیں، اس کو بھی چمکانا ہے، اور وہ چمکانے کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ۔ تو یاد رکھیے، موت سے پہلے پہلے توبہ، زبانوں کے رکنے سے پہلے پہلے توبہ۔ توبہ ایسی امید ہے جو اللہ کے ساتھ لگائی جاتی ہے، اور توبہ میں پہل کر لینی چاہیے جانوں کے ختم ہونے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے سچی توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم بیٹھے ہوں ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور ہم بس تسبیح ہماری چل رہی ہے اور ہم استغفار استغفار بولتے چلے جا رہے ہیں زبان سے، اور وہ دل تک تو گیا ہی نہیں۔ یاد رکھیے توبہ کی شرائط میں سب سے پہلے ہے اسلام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان کی ہی توبہ قبول کریں گے، کافر کی توبہ قبول نہیں ہوگی اگر وہ زندگی میں توبہ نہ کر لے اپنے شرک سے۔ تو پھر اس کے لیے توبہ اگر کرے انسان تو خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو۔ کبھی انسان ایسے بھی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے کیونکہ وہ گناہوں کو کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ مثال ہے جیسے کسی کے پاس شراب کے لیے پیسے نہ ہوں تو وہ پینے سے توبہ کر لیتا ہے کہ میں تو نہیں پیتا، اللہ مجھے معاف کرے، حالانکہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں خرید کے پیوں گا، وہ اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو توبہ باطل ہے، یہ توبہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا اخلاص نہیں تھا، اس میں اس کے پاس ذرائع نہیں تھے وہ گناہ کرنے کے، ورنہ اگر ذرائع ہوتے تو وہ گناہ ضرور کرتا۔
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، چلیں یہاں پہ پہلے ایک آیت دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بس اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو. خبردار خالص دین اللہ کا حق ہے. پھر اسی طرح نیتیں، انسان کی نیتوں پر اس کے اعمال کا دار و مدار ہے. جس کی نیت جس کی درست ہے اس کا عمل اس کے لیے خالص اللہ کے لیے ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا. پھر گناہوں سے کنارہ کش ہو جانا. تو توبہ کی حالت میں گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کے صحیح ہونے کا یاد رکھیے تصور نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ کرتے جائیں ڈھٹائی کے ساتھ. ایک تو یہ کہ ہم جذبات میں بہہ گئے، ہم نے سوچا کہ اچھا میں نے اب غیبت نہیں کرنی. میں آپ کو بہت ہی پریکٹیکل مثال دیتی ہوں جس میں ہم سب کمزور پڑ جاتے ہیں. میں نے سوچا میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے توبہ کر لی اللہ کے آگے، لیکن پھر جو ہی مجھے ایسا ماحول ملا، کوئی ایسی بات ہوئی، میں نے غیبت کر لی، پھر میں نادم ہوئی. پھر یہ ایک اور عمل ہے کہ آپ نے توبہ کی، آپ پلٹنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا نفس آپ کو بہکا دیتا ہے، وہ ایک اور. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کہے چلو اچھا میں توبہ کر لیتا ہوں، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں. یہ پسندیدہ نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب وہ صحیح توبہ کرے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ گناہ کی طرف دوبارہ لوٹے گا تو اس کو دوبارہ توبہ کرنی ہوگی، اور جب وہ توبہ کرے گا اللہ پھر اس کی توبہ قبول کر لے گا. اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے. پھر گناہ کا اقرار. یاد رکھیے توبہ کی شرائط میں ماننا بھی ضروری ہے. انسان اپنی غلطی کو مانے کیونکہ دیکھیے یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی کسی ایسی چیز سے توبہ کرے جس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. توبہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ کو لگے گا کہ گناہ ہوا ہے، ورنہ تو ہم توبہ کریں گے ہی نہیں. کیوں کمی ہے توبہ میں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں. آپ سوچیے ذرا اس بات کو کہ ہمارے استغفار میں کیوں کمی ہے پورے دن کے حالت میں، پورے دن کے گھڑیوں میں. وجہ ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا. حالانکہ کئی دفعہ ہم فارغ بیٹھے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن منہ سے کوئی کلمات ادا نہیں کر رہے. اور اگر کلمات ادا کریں اور وہ چھوٹے چھوٹے چنکس ہم استعمال کریں تو وہ ہمیں کتنا فائدہ دے سکتے ہیں. پھر جو گناہ پہلے ہو چکے انسان اس پر ندامت کرے، خوف زدہ ہو، ڈرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الندم التوبہ، نادم ہونا توبہ ہے، شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے. کہ انسان کہے اللہ میں شرمندہ ہوں. آپ نہیں کوئی اور الفاظ ادا کر رہے، کوئی دعائیں دوسری نہیں، آپ اپنی زبان سے اپنی طریقے سے بات کریں، اللہ سے اس طرح گفتگو کریں جس طرح آپ اپنے کسی بیسٹ فرینڈ سے کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ہوئی ہے غلطی، اللہ آپ مجھے معاف کر دیں. پھر اس کے بعد اگر انسان نے کسی کا کوئی حق مارا ہے، بندوں کے حق یاد رکھیے ان کو لوٹا کر ہی ملیں گے. لوگوں کے حق مارے، حقوق ان کو واپس دیں. اگر کسی کا حق مارا، کسی کی عزت خراب کی، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کی جان لی، تو اس کا حق ادا کریں. اگر گناہ کا تعلق آدمیوں کے حقوق سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے آج ہی اسے معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوں گے، اس کا نیک عمل ہوگا اور اس کے ظلم کے بقدر اس سے لیا جائے گا. یعنی اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. اور توبہ کب؟ حلق میں روح اٹکنے سے پہلے. توبہ کی قبولیت کا یہ وقت نہیں کہ جب گلے میں روح پھنسے تو انسان کہے میں اب توبہ کرتا ہوں. تو توبہ کب کرنی ہے؟ جب دیکھیے موت اور بڑھاپا آنے سے پہلے انسان جوانی میں توبہ کر لے، اپنی سانسوں کی صحت کی حالت میں چلنے میں چلتے وقت توبہ کر لے، محروم نیکیوں کے نعمتوں کے جانے سے پہلے انسان توبہ کر لے، شرمندہ ہونے سے پہلے توبہ کر لے. پھر آپ دیکھیے کچھ بات ایسی ہیں جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا لوگ ایمان لائیں گے اور ان کو پکا یقین ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی، تو بھی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، تو بھی توبہ فائدہ نہیں دے گی. اور جس دن آپ دیکھیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے توبہ کے لیے مغرب میں ایک دروازہ بنایا توبہ کے لیے. اس کی چوڑائی کی مسافت 70 سال ہے. یہ ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتی. یہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج اس طرف سے طلوع نہ ہو جائے. یعنی مغرب میں ایک دروازہ بنایا اور لوگ توبہ کر کر کے اس دروازے سے تب تک داخل ہوتے رہیں گے جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. اور کیوں پھیلاتا ہے؟ تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے. دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے. رات کے وقت اللہ کب ہاتھ پھیلاتا ہے؟ تہجد کے ٹائم. اور آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کا جو وقت ہوتا ہے نا نماز کا، اس وقت بھی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی توبہ آج کر لیں، اپنی توبہ ابھی کر لیں، اپنے گناہوں سے ابھی شرمندہ ہو جائیں، کیونکہ کل حساب ہوگا. توبہ کا موقع نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ توبہ کرنے والوں نے کس کس طرح توبہ کی ہے. ایک توبہ کرنے والے کے مناجات میرے پاس یہاں پر موجود ہیں. کسی توبہ کرنے والے نے توبہ کی. منصور بن عمار کہتے ہیں ایک رات میں نکلا، میں نے سمجھا صبح ہو گئی ہے، جبکہ رات باقی تھی، یعنی فجر، ان کو لگا ہوگا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، ذرا ارلی نکل گئے تہجد کے ٹائم پہ. کہتے ہیں میں ایک چھوٹے سے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، کیا سنتا ہوں اندر سے ایک نوجوان کی آواز آ رہی ہے، اور وہ نوجوان رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا تیری عزت اور جلال کی قسم، میں نے تیری نافرمانی کر کے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا. یعنی اللہ، میں نے جو تیری نافرمانی کی اس کا مقصد میرا تیری مخالفت نہیں تھا. عموماً ہمارا بھی حال یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد اللہ کی مخالفت نہیں ہوتا، بس نافرمانی کر جاتے ہیں. تو وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے تیری نافرمانی کی تھی تو اس لیے نافرمانی نہیں کی تھی کہ میں تیری سزا کو جاننے والا نہیں اور نہ تیری سزا کا نشانہ بننے والا ہوں. یعنی میں نے اس لیے نافرمانی نہیں کی تھی کہ اللہ میں تیری سزا نہیں جانتا تھا، نہ تیری نظر کو ہلکا جاننے والا ہوں. اللہ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو مجھ پہ نظر نہیں رکھتا، مجھے پتا تھا کہ تو نظر رکھتا ہے، لیکن ہوا کیا؟ لیکن میرے نفس نے میرے لیے اس گناہ کو خوبصورت کر دیا، مزین بنا دیا، بیوٹیفائی کر دیا. میری بد نصیبی مجھ پر غالب آ گئی اور تیرے اس پردے نے مجھے دھوکے میں ڈالا جو تو نے میرے عیبوں پر ڈالا ہوا تھا. آج دیکھیے ہم سب جو گناہ کرتے ہیں اس کے پیچھے یہی پردہ تو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے گناہوں پر ڈال دیا، ہمارے عیبوں پر ڈالا ہوا ہے اللہ نے پردہ. کیسے کیسے ہمارے عیب ہیں جو دنیا والوں کے سامنے آ جائیں تو کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہ کرے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری برائیاں ڈھانپ دی ہیں. تو یہ شخص کس طرح توبہ کر رہا ہے کہ اللہ میں نے گناہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں تجھے جانتا نہیں تھا، میں جانتا تھا، میں تیری سزا جانتا تھا، تیری نظر جانتا تھا، لیکن میرے نفس نے گناہ کو اتنا خوبصورت کر دیا، میں بد نصیب ہو گیا اور مجھے دھوکہ ہو گیا اس بات کا کہ چونکہ میری برائیاں لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی تو میں تو پھر بڑا اچھا اور نیک ہوں. تو میرے عیبوں پر پردہ ڈل گیا اور اب مجھے تیرے عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ میں کس کی رسی کو تھاموں اگر تیری رسی مجھ سے کٹ گئی؟ ہائے غم میرے ان دنوں پر جو میرے رب کی نافرمانی میں گزر گئے. ایسی توبہ مطلوب ہے. ہم بھی کریں، غمگین ہوں کہ اللہ ان دنوں پر مجھے معاف کر دے، ان لمحوں پہ مجھے معاف کر دے جو تیری نافرمانی میں گزر گئے. ہائے افسوس، میں کتنی دفعہ توبہ کروں، میں کتنی دفعہ واپس پلٹوں. اب تو مجھ پر وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے رب سے شرم کر لوں. ہم اس توبہ کرنے والے کی مناجات کے آگے ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، کیا ہمارے دلوں سے ایسی توبہ نکلتی ہے؟ ایسی توبہ کب نکل سکتی ہے؟ سب سے پہلے جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں. ہم اپنے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. توبہ کرنے والوں کی سچی نشانیاں کیا ہیں؟ بعض حکماء کا کہنا ہے کہ 6 چیزوں سے انسان کی توبہ پہچانی جاتی ہے. کہ توبہ کرنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ اپنی زبان کو فضول باتوں سے روک لے، غیبت، جھوٹ، ہر گناہ سے. اور ہماری تو زبانیں کہیں رکتی ہی نہیں. یہ زبان ہی ہے نا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زبانوں کی ایک کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ اور کیا چیز جہنم میں اوندھے منہ گرائے گی. پھر اپنے دل میں کسی کے لیے حسد اور عداوت کی رائے نہ رکھے. دلوں کو صاف کر دیں. کتنی زندگی رہ گئی ہے. لوگوں کے لیے دعائیں کریں. کسی کے ساتھ نیگیٹو فیلنگ آتی ہے نا، آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، اس کے حق میں دعا کرنی شروع کر دیں. آپ کے لیے فرشتہ آمین کہے گا. پھر برے ساتھیوں کو انسان چھوڑ دیں. کمپنی کو بدل لیں اپنی، کیونکہ اچھے ساتھی ہوتے ہیں نا وہ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں. آپ ان کو دیکھا دیکھی اچھے عمل شروع کر دیتے ہیں. انسان موت کی تیاری کرنے والا ہو، اپنے گناہوں پر کی بخشش مانگے، ندامت کرے، روئے اللہ کے آگے. دنیا کی تمام خوشیاں اس کے دل سے نکل جائیں، سارا غم فوکس آخرت ہو جائے. پھر اس کے بعد رزق کے حصول کی پریشانی سے اپنے دل کو خالی کر لے، کیونکہ رزق کی ضمانت کس نے لی ہے؟ اللہ نے.
ہم اصل میں رزق کے پیچھے تو سارا دن عورتیں ہیں مرد ہیں، ہم اتنا زیادہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ نشانیاں پائی جائیں گی، یہ نیک لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ نشانیاں پائی جائیں گی تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو جب انسان ایسی چیزیں اپنے دل میں لے کر آئے گا نا تو پھر وہ اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور پھر توبہ کرنے والوں کے حوالے سے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی کوئی توبہ کر لیتا ہے، کوئی بڑا گنہگار ہے، آپ نے اس کو بڑے بڑے گناہ کرتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اب وہ توبہ کر کے پلٹ آیا، اب وہ اپنے آپ کو رجوع کر رہا ہے، تو کیا کریں؟ سب سے پہلے کہ اس کو ویلکم کریں۔ ہمارا حال پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، پہلا جملہ ہم یہ اپنا وقت بھول گئی ہو، اپنے طریقے بھول گئی ہو، یاد نہیں کیا کیا کرتی تھی۔ پہلی تو بات ہے یہ ظلم ہے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، ہم اس کے ماضی کے تانے دیں، جبکہ اللہ نہیں دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو آ جاؤ، ہم نہیں بننے دیتے ان کو بندہ۔ سب سے پہلے کوئی توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو اس سے محبت کریں، کیونکہ اللہ نے اس سے محبت کی اور اس کو توبہ کی توفیق دی ہے۔ پھر وہ شخص تو ہم سے بہت بڑا ہو گیا نا، پھر دعا کے ذریعے اس شخص کی حفاظت کریں۔ ایسے شخص کی اگر آپ دیکھیں کسی کو کوئی بالکل پلٹ گیا ہے نا، اس کی بالکل لائف سٹائل اور تھا اور وہ بالکل اور بن گیا ہے، تو اس کی دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تو اس کو ثابت قدم رکھ، اس کو تانے نہ دیں، اس کی مجلس میں بیٹھیں، اس کے ساتھ ذکر اذکار کریں، اپنے نیگیٹو ریاکشنز دے کے شیطان کی مدد نہ کریں اپنے بھائی کے خلاف۔ پھر اس کے بعد توبہ کا کچھ غرور بھی آ جاتا ہے نا، جب انسان بہت استغفار کرتا ہے نا تو وہ پھر کیا کہتا ہے میں تو بڑا ہی نیک ہو گیا۔ تو عقل مند انسان کو چاہیے، ابن جوزی کہتے ہیں کہ عقل مند کو چاہیے اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے، اگرچہ توبہ کر چکا، رو چکا، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ توبہ کی قبولیت سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس بات کا حتمی یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، حالانکہ تو اللہ کا پوشیدہ معاملہ ہے۔ پھر اگر وہ معاف کر دیا گیا تو اس برے کام کو کرنے یا شرمندگی کی تو باقی ہے نا، یعنی اگر وہ معاف کر بھی دیا گیا اللہ کے آگے تو جو اس نے غلط کام کیا تھا اس کی شرمندگی تو موجود ہے۔ یعنی انسان کو اپنے برے کام پر شرمندہ رہنا چاہیے، توبہ کر کے اکڑ نہیں جانا چاہیے کہ میں نے بڑی توبہ کی، اللہ نے سنی لی ہوگی۔ پھر توبہ کی کچھ انتہائیں ہیں اور کچھ ابتدائیں ہیں، کہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں تک جاتی ہے۔ جیسے ابھی میں ایک کویسچن دیکھ رہی تھی کہ کیا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے توبہ کا؟ دیکھیں توبہ کا طریقہ یہ ہے، توبہ کی بہترین ابتدا یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، بڑے بڑے گناہ چھوڑ دے، پھر انسان صغیرہ سے توبہ کرے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، پھر ایسے چیزوں سے جو ناپسندیدہ کام ہے، جن کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، بس اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر ان کاموں سے جو بہتر کے خلاف ہوں، یعنی کم درجے کے ہوں۔ روٹین میں جیسے آپ بیٹھے ہیں اور خام خواہ بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہیں، موبائل پہ ٹیپ، آپ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے رہے، موبائل پہ بھی آپ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہے، بس خام خواہ میں اسکرول ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں، وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر نیکیوں کو سامنے رکھے، یعنی نیک بننا ہو اس کے آگے مطلوب، پھر اس بات سے کہ اس نے خالص توبہ کر رکھی ہے، پھر اس خیال سے جو اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے کوئی علاوہ کوئی خیال آئے تو اس سے بھی انسان بچے۔ یہ تو انیشل سٹیجز ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بچاتا رہے توبہ کے بعد۔ پھر توبہ کی جو انتہا ہے نا وہ ہے کہ وہ اس سے بھی توبہ کرے جب ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ بھی توبہ کی انتہا ہے کہ انسان ایک لمحہ بھی ایسا گزارے کہ وہ اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ یہ احساس ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہوں پڑ جاتے ہیں، اس میں تو قرآن کی بھی آیت آتی ہے نا، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یہ جو لمم ہے نا کبائر سے کم درجے کے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، یاد رکھیے اس کو اپنے ساتھ باندھ لیں، توبہ کا طریقہ ہے یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ 5 نمازیں، 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو
تو آپ دیکھیے یہاں سیکھنے کی بات کیا ہے، 5 نمازیں آپ نے فجر پڑھی، فجر سے ظہر کا وقت آیا، اس دوران جو گناہ ہوئے اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا جب آپ نے اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز قائم کی ظہر کی۔ اب ظہر سے عصر کا وقت آیا، اس دوران جو گناہ ہوئے وہ معاف کر دیے گئے، آپ نے نماز پڑھ لی۔ عصر سے مغرب کا وقت آیا، مغرب سے عشاء کا وقت آیا، تو 5 نمازیں، یہ تو دن کی گھڑیاں ہو گئیں۔ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ پورا ہفتہ ہو گیا، ایک رمضان سے دوسرا رمضان سال ہو گیا۔ تو اللہ تو کوئی موقع چھوڑتا ہی نہیں اپنے بندوں کو بخشنے کا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اہم ترین فائدہ کیا ہے توبہ کا۔ کبھی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے، شرم اور خوف خیال کرنے کا تصور ہوتا ہے نا، جو اس صغیرہ گناہوں کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے۔ اور کبھی صغیرہ گناہ کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے، کبھی کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ شرم ہوتی ہے، خوف ہوتی ہے، انسان اس کو کہتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک۔ لیکن کبھی انسان صغیرہ گناہ کرتا ہے اور ان گناہوں کے ساتھ کم حیا کرتا ہے، یعنی اس کو لگتا ہے یہ گناہ نہیں تھا، لاپرواہی کرتا ہے، خوف کو چھوڑ دیتا ہے، اس گناہ کو حقیر جانتا ہے، پھر کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوتا کیا ہے، وہ اس گناہ کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، یعنی صغیرہ جو ہے وہ کبیرہ کے رتبے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، کبیرہ اور صغیرہ دونوں سے احتیاط۔ ہم کبائر سے تو بچتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم جی شراب نہیں پیتے، ہم زنا نہیں کرتے، الحمدللہ اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے، کوئی ایسا گناہ نہیں کرتے۔ لیکن جھوٹ، غیبت، حسد، چغلی، یہ سب کیا ہے، ہم ایسے گناہ روٹین میں کرتے ہیں اور پھر ان کو گناہ نہیں سمجھتے اور وہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ صغیرہ سے کبیرہ کے رجسٹرز میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہوں پر دوام اور اصرار کرنا یہ بھی غلط ہے، پھر گناہ کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا یہ بھی غلط ہے، پھر صغیرہ گناہوں پر انسان خوش ہو، بہت اپنی بتائے جی میں نے فلاں کو چیٹ کیا، بڑی میں سمجھدار ہوں، یہ بھی انتہائی غفلت کی سوچ ہے۔ نافرمانی میں دلچسپی ہونا، اللہ کی نافرمانی میں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو بھی ہم نے اس مناجات میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ کی پردہ پوشی کو ہلکا سمجھنا۔ تو جب انسان چھوٹے گناہوں کو کرتا رہتا ہے اور اللہ اس پہ پردہ پوشی کرتا ہے تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، اس کو معاف کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو سمجھتا ہے کہ اس نے کیوں یہ گناہ کیا تو اللہ عزت ہی دے رہا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس سلسلے میں ایک پوسٹ ایک مرتبہ میرے پاس آئی تھی، مجھے نہیں پتا سچ ہے کہ غلط، ایک پوسٹ آئی اور اس میں تھا کہ ایک امام مسجد ہے، انہوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ امام مسجد اور عیسائیت۔ اب وہ کسی نے واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دن وہ گاؤں کے کوئی مسجد کے امام تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی اور بغیر وضو کے، تو جب پڑھا دی تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن بھی بغیر وضو کے نماز، اس سے اگلے دن بھی بغیر وضو کے نماز، اور یہ کرتے کرتے وہ گناہوں میں اس قدر طاق ہوئے کہ ایک دن ایمان ہی چھوڑ بیٹھے اور عیسائیت قبول کر لی۔ یعنی انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جب آغاز کر کے توبہ نہیں کرتا، یہ واقعہ سچا نہیں ہے، کسی نے پوسٹ بھیجی تھی، میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں ایک حکایت، کہ انسان جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرتا رہتا ہے نا اور ان کی اصلاح نہیں کرتا، ان پہ توبہ نہیں کرتا، یہ سوچتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، دیکھا جائے گا، تو وہ گناہ ہی بڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ پلتے پلتے اس قدر بڑا کینسر ہوتا ہے نا، جس طرح چھوٹا چھوٹا محسوس بھی نہیں ہوتا، کئی دفعہ انسان کو 4th سٹیج پہ ڈائگنوز ہوتا ہے، پھر انسان خلاص۔ اسی طرح پھر گناہوں کا تذکرہ کر کے اللہ کے پردے کو چاک کرنا، اللہ اکبر۔ تو جس نے چھوٹا گناہ کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور پھر وہ انسان اس کو ظاہر کرے، ہر بندے کو بتائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو، تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے، یہ مجاہدین نہیں ہے یا مہاجرین نہیں ہے، مجاہرین کے۔ اور بے شک اجہار سے مراد یہ بھی ہے کہ بندہ رات کو کوئی عمل کرے اور صبح اس حال میں کرے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، یعنی رات کو کوئی گناہ اس سے ہوا، اللہ نے پردہ ڈالا، اور وہ صبح اٹھے اور کہے اے فلاں کل رات میں نے یہ عمل کیا، تو رات تو اس نے اس حال میں گزاری تھی کہ رب نے پردہ ڈال دیا، اور صبح اٹھ کر وہ اللہ کے پردے کو چاک کر رہا ہے۔ تو اللہ اگر کسی گناہ پر پردہ ڈالے، آپ کے یا کسی اور کے،
تو ان گناہوں کے پردوں کو پردہ رہنے دینا چاہیے، ان کے پردوں کو چاک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اب ہم کہتے ہیں کہ ایسی کیا علامتیں ہوں گی جس سے پتہ چلے کہ توبہ قبول ہو گئی؟ تو یاد رکھیے، توبہ کے بعد انسان کی حالت پہلے سے بہتر ہو۔ یہ انڈیکیشنز ہے توبہ کی قبولیت کی، کہ انسان جب توبہ کرے تو اس کو بعد میں ایک اچھی فیلنگ آئے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہو، پھر ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ کا خوف اور اللہ کے نگران ہونے کا احساس رہے، مسلسل خوف رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جیسے وہ ان فرشتوں کی بات آتی ہے نا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، کہ نہ تم ڈرو نہ غم کرو، جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے، یعنی یہ جنت ملے گی تو اس کا خوف دور ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میرا ایک پاؤں جنت میں بھی ہو، داخل ہو جائے، تو بھی میں اللہ کی چال سے بے خوف نہیں ہوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ انسان ہر وقت اس خوف کا شکار ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، اللہ نگران ہے کہ میں جنتیوں کے کام کرتے کرتے اللہ نہ کرے میں جہنمیوں کے کام کرنا شروع کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد بھی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ ان کو پھیرتا رہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ پھر یہ بات کہ توبہ اس کے دل میں عاجزی کے طور پر اپنے رب کے سامنے وہ تواضع کرے، اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اپنی ذلت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے؟ کتنی ہی ایسی نافرمانیاں ہیں نا جو بندے کو ذلت اور انکساری عطا کرتی ہیں، اور کتنی ہی ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کو تکبر اور غرور میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ بہت سیکھنے کی بات ہے۔ کئی دفعہ ہم ایسی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ نافرمانی ہمیں ایسی توبہ کرواتی ہے کہ ہم بدل جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم ایسی ایسی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا ایسا غرور اور تکبر چڑھتا ہے کہ ہم کچھ اور کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب توبہ کرنے کی قبولیت کی اور انڈیکیشن کیا ہے؟ کہ وہ اپنے جرم کو بڑا خیال کرے جو اس نے کیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک مومن اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے گویا پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اسے ڈر ہے کہ پہاڑ اس پہ گر جائے گا، اور فاجر آدمی اپنے گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ جیسے ایک مکھی اس کی ناک پر آ بیٹھی۔ اللہ اکبر! ہم اپنے گناہوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ جو کمائیاں ہم نے کی، کیا وہ ہم پر بوجھ ہیں؟ یا ہمیں لگتا ہے کہ میں بڑی نیک بیوی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں نیکیوں کے کام کرتی ہوں، میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہوں، میں تو اللہ کے بڑے قریب ہوں۔ ہم سب اپنے دلوں کو ٹیسٹ کریں۔ پھر توبہ کی قبولیت میں سے کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ وہ اپنی زبان کے معاملے میں ڈرتا ہے۔ جہاں یہ بات آتی ہے وہاں تو پھر لگتا ہے کہ ہماری توبہ کہاں قبول ہوئی ہوگی یا کہاں ہوتی ہے جب تک وہ سچی نہ ہو۔ کیسے؟ یعنی وہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، فضول باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کرے، کتاب اللہ کی تلاوت کے ساتھ مشغول کرے۔ اور یاد رکھیے یہ مشغولیت صرف رمضان کے لیے نہ ہو، اللہ تو رمضان کے بعد بھی وہی ہے، اور ہمارے اعمال تو رمضان کے بعد بھی وہی ہیں۔ اور اپنے پیٹ کے معاملے میں انسان ڈرے، کیا؟ کہ وہ صرف حلال کھائے۔ اپنی آنکھ کے معاملے میں انسان ڈرے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھے، دنیا کو بہت رغبت سے نہ دیکھے۔ اپنے کان کے معاملے میں ہم ڈریں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی چیزیں نہ سنیں، یہ میوزک اور یہ جھوٹ اور یہ غیبت۔ پھر انسان اپنے ہاتھ کے معاملے میں اللہ سے ڈرے کہ اس ہاتھ کو حرام کی طرف نہ بڑھائے۔ پھر اپنے دونوں پاؤں کے معاملے میں اللہ سے انسان ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاؤں بھی غافل کرنے والے ہیں نا۔ جانا مسجد تھا اور لے کہیں اور مقامات پہ جائیں وہ پیر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہیں۔ رضا تو اور مسجد میں جانے سے ملتی ہے۔ پھر اپنے دل کے معاملے میں ڈرے کہ وہ دنیاوی دشمنیاں اور دنیاوی عداوت اور بغض کی خاطر ان کو حسد سے بھر دے، لوگوں کے لیے نفرتیں رکھے۔ پھر اپنی اطاعت، اپنی نیکیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے کہ وہ نیکیاں کہیں ریا اور شہرت کے ساتھ ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے گناہوں پر غور، اور پھر سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ ان سب چیزوں میں فائدہ دینے والی ہے قرآن۔ قرآن اللہ کی روشن کتاب، ہدایت اور نور، ہر فتنے سے نجات دینے کا طریقہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمُونَ إِلَّا خَسَارًا۔
اور ہم قرآن سے وہ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس میں ظالموں کو خسارے کے سوا اس میں کچھ نہیں ملتا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں توبہ کیسے کیسے کرنی ہے۔ ہمارے پاس قرآنی دعائیں موجود ہیں توبہ کے لیے، اور آپ دیکھیے مسنون دعائیں ہیں۔ پھر برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ پھر توبہ کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ انسان دعا کرے، استغفار کرے، کیونکہ یاد رکھیے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لوگ لگے بندھے وظیفے کریں، آپ 2 نفل پڑھیں توبہ کے، اللہ کے آگے گر گڑائیں، اللہ کے آگے روئیں اپنی غلطیوں پہ، اپنی اصلاح اور اللہ کا ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت خود مانگے اللہ سے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، بے شک ایک بندے نے گناہ کیا تو اس نے کہا اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس کے رب نے کہا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخشتا ہے، اس پر پکڑ بھی سکتا ہے؟ تو اس نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا، یعنی گناہوں سے بھی انسان تب تک رکتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے۔ تو توفیق میں نے آپ کو جیسے بتایا دعا سے مانگے اللہ سے کہ اللہ آپ مجھے اپنی فرما برداری پر روک سکتے ہیں نا، آپ مجھے روک لیں۔ پھر اس نے ایک اور گناہ کر لیا اور کہا میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ تو اس کے رب نے کہا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے؟ تو اس کے رب نے کہا میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، بس وہ جو چاہے کرے۔ تو اس آدمی کو کہہ دو جو گناہوں سے مایوس ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی جو گناہوں سے مایوس ہو چکا ہے، جرم کرتا ہے، اپنی لغزشوں پر نادم ہے، تو وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیے توبہ کرنے والے کو عزت دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، ہمارے سامنے ہماری آرزوئیں ہیں اور غنیمت ہے، تم مایوس نہ ہو، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس لائق ہوں کہ میں سخاوت کروں، میں رحم کروں، اور اس کے لیے ہمارے پاس دعائیں، اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگیں، پھر قرآنی دعائیں ہیں ہمارے پاس موجود، اور وہ سب دعائیں آپ کے پاس جیسے گناہوں کی بخشش کی دعائیں، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی انشاءاللہ کر دیں گے، جو مسنون دعائیں ہیں، اگر آپ وہ خرید لیں، ایک کتاب ہے، اگر آپ آج کل لاک ڈاؤن ہے نہیں اویلیبل تو آپ اپنے موبائلز میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، دعا کیجئے، ایک بک ہے الہدیٰ پبلیکیشنز کی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں بہت سارے استغفار کی دعائیں ہیں۔ اور پھر کب انسان استغفار کرے؟ دیکھیے 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی۔ پھر تشہد میں دعا مانگیں، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں نے بہت ظلم کیا، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد سونے سے پہلے، وہ جو سونے سے پہلے کی دعائیں، یہ تمام دعائیں دعا کیجئے میں موجود ہیں۔ پھر رات کو آنکھ کھلے جب انسان کی تو کیا سکھایا گیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور یہ کہنے کے بعد انسان کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ پھر اس کے بعد قیام اللیل میں آج کل تو بہت ہی خوبصورت موقع ہے ہمارے پاس، کھڑے ہو کے دعا مانگیں، اللہ سے بخششیں مانگیں، صبح و شام کی دعاؤں میں یہ دعائیں مانگیں۔ پھر لیلۃ القدر کی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پھر صفا اور مروہ اگر آپ کو توفیق ہو عمرے پہ جانے کی، اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولیں تو وہاں پر دعا۔ پھر مجلس کے اختتام پہ جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں۔ پھر دوسروں کے لیے استغفار کریں، میزبان کے لیے، کسی کے گھر آپ کھانے پہ جائیں اس کے لیے دعا سکھائی گئی۔ پھر خادموں کے لیے، کیونکہ دیکھیے ہماری سب سے زیادہ خدمت وہ کرتے ہیں اور ہمارا سب سے زیادہ جو برے الفاظ یا سختیاں ہیں وہ بھی وہی برداشت کرتے ہیں۔ پھر نوجوان نسل کے لیے، ان کے لیے زنا سے حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے استغفار۔ پھر میت کے لیے جو دنیا سے جا چکی ہے ان کے لیے استغفار۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی۔
تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو لیکچر ہے مجھے اور آپ کو بھرپور فائدہ دے گا اور ہمیں مایوسیوں سے بچائے گا کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا اور ہم نے اس میں کئی ایسی باتیں بھی پڑھی جن کو پڑھ کے انسان ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ میرا بنے گا کیا. لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یہی جو آج ہم نے آیت پڑھی، اور وہ کیا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفو، جنہوں نے سخت گناہ کر لیے، بہت زیادہ گناہ کر لیے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تو سارے گناہ بخش دیتا ہے، بس تم پلٹ آؤ، اللہ انتظار کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.